جنہیں اللہ نے صحت مندی عطا فرمائی ہے، انہیں حکم دیا گیا کہ بیمار لوگوں کی عیادت کریں، بیمار لوگوں کی عیادت کریں۔ شریعت میں حکم ہے نا، بیمار جب تک بندہ کیا ہے، بیمار کی عیادت کر رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے، جنت کے باغات میں ہوتا ہے۔ کیوں اس کا حکم دیا گیا؟ محدثین علیہم رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس بیمار کی ہم عیادت کر رہے ہیں اس کی ہمت افزائی ہو، اس کی ہمت افزائی ہو، جس بیمار کو ہم مل رہے ہیں اسے جینے کی ایک امید پیدا ہو جائے، ہماری ملاقات سے کیا ہے وہ اپنی بیماری کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے، اپنی بیماری کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب کسی بیمار سے آپ ملاقات کرتے تو سب سے پہلے آپ کے زبان پر یہ کلمات ہوتے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ بیمار سے ملاقات کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ لا باسا کا مطلب کوئی بات نہیں، بیمار ہو گئے کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ڈاکٹر بولتا نا آپ کو ڈرنے کی بات نہیں، تو لا باسا گھبرانے کی بات نہیں، طہور یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گی، تم کو کیا ہے تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گی انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، تو پھر اس کے لیے دعا ہے وغیرہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک فائدہ تو کیا ہے مریض کے لیے ہے، اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، یعنی عیادت کرنے والے صحت مند کے لیے ہے۔ اسی لیے بیمار کو دیکھ کر ایک دعا پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہمیں۔ ایک دعا تو یہ بیمار کے لیے ہے عیادت کرنے والے کی طرف سے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ کیا ہے اس بیماری کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے صحت عطا فرمائے، تو یہ دعا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دعا بھی بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، مگر یہ کہا گیا کہ بھئی وہ بیمار کو سنا کر نہ پڑھیں، ہلکے سے پڑھیں۔ اب یہاں پر آواز سے آپ پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا کیونکہ سامنے والے کو عربی نہیں آتی، لیکن جس کو عربی آتی ہے اس کے سامنے ہے نا یہ دعا کو آواز سے نہ پڑھیں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس میں۔ کیا ہے وہ دعا؟ وہ دعا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، آفانی مما ابتلاک اللہ بہ، اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس چیز سے جس میں تمہیں مبتلا کیا، یعنی تمہیں جس بیماری سے اللہ نے آزمایا ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ بیماری مجھے اللہ نے نہیں ڈالا، اللہ نے نہیں ڈالا۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر کسی بیمار کو دیکھ کر کوئی بندہ مومن یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا، اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں مریض کے لیے بد دعا نہیں ہے، بلکہ عیادت کرنے والے کے لیے اپنے حق میں دعا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم بھی ہے اس دعا میں۔ کیا تعلیم ہے؟ وہاں جا کر تم بیمار کو دیکھ کر سوچو کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تم بھی بیمار ہو سکتے تھے، اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ تم بھی اس کی طرح کیا ہے بستر پر لیٹ سکتے تھے، تم بھی اس کی طرح کیا ہے ICU میں کیا ہے ایڈمٹ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آزمائش رکھی، تمہارے لیے نہیں رکھی۔ تو اس صحت والی زندگی کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کو غنیمت سمجھ کر جو غفلت دوسرا کر رہا ہے وہ غفلت تم مت کرو، اپنے آپ کو کیا ہے آخرت کے لیے تیار کرو، آخرت کے لیے تیار کرو۔ یہی بات اس حدیث پاک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحت مندی کو اپنی بیماری کے دور سے پہلے غنیمت سمجھو۔